رجب المرجب شریف کے مہینے میں سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصال ثواب کے طور پر ختم شریف دلایا جاتا ہے اور اصال ثواب کیا جاتا ہے، جس کو کنڈے برنا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ اصال ثواب مرتبہ اطلاق میں سنت ہے اور مرتبہ فردیت میں مستحب، یعنی جب ہم مطلقاً اصال ثواب کی بات کریں تو اصال ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سنت سے ثابت ہے۔ تو یوں مرتبہ اطلاق یعنی مطلقاً جب اصال ثواب کی بات کی جائے تو اصال ثواب سنت ہے۔ اب اس کے جو افراد اور اصال ثواب کی جو جزیات ہیں، مثال کے طور پر وہ قول شریف کے ختم کی صورت میں ہو، تیجا، ساتہ، 40واں، ششمائی، برسی، یا وہ 11ویں شریف کی صورت میں ہو، یا کنڈوں کے موقع پر یعنی رجب المرجب شریف میں جو اصال ثواب کے طور پر کنڈے بھرے جاتے ہیں اس کی صورت میں ہو، تو یہ تمام اصال ثواب ہی کی جزیات اور اس کے افراد ہیں۔ لہٰذا ہمارے اہل سنت و جماعت کے نظریے کے مطابق بالیقین یہ ایک مستحب اور اچھا عمل ہے جو اصال ثواب کے طور پر ہم کرتے ہیں۔ تو اصال ثواب کے لیے سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جو کہ سیدنا امام محمد باقر کے بیٹے ہیں، اور امام محمد باقر بیٹے ہیں سیدنا امام زین العابدین سید الساجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ بیٹے ہیں سیدنا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ایک عظیم المرتبت اور جلیل القدر امام اور ائمۃ المسلمین میں سے ہیں۔ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کے ہاں ایک بہت بڑی عظیم المرتبت اور بہت بڑی رفیع القدر شخصیت اور جو نا وہ ذات ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل سنت و جماعت یقیناً دل و جان سے قدر اور عزت اور ان کا احترام کرتے ہیں، اور ہم ان کو اپنا امام اور اپنا مقتدی اور پیشوا تسلیم کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس سن 80 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور 148 ہجری میں آپ کا وصال اقدس ہوا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے مقتدر ائمہ اور علماء سے اور ائمہ اہل بیت میں سے بالخصوص سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کیا۔ اسی طرح امام قاسم بن محمد بن ابی بکر جو کہ فقہائے سبع میں سے ایک بہت بڑے جلیل القدر فقیہ، جو مدینہ شریف میں بڑے بڑے 7 فقہاء تھے ان میں سے ایک فقیہ شمار کیے جاتے ہیں، اور امام قاسم بن محمد بن ابی بکر وہ رشتے میں امام جعفر صادق کے نانا لگتے ہیں، یعنی آپ کی والدہ ام فروہ وہ بیٹی ہیں حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر کی، اور والدہ کے اعتبار سے بھی حضرت ام فروہ جو ہیں وہ اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی ہیں۔ تو امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اپنے باپ کے اعتبار سے بھی سیدنا ابو بکر صدیق کی پڑپوتی لگتی ہیں، اور اپنی والدہ کے اعتبار سے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی لگتی ہیں۔ تو والدہ کے اعتبار سے امام جعفر صادق حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں، اور والد کے اعتبار سے حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو اہل بیت کے عظیم المرتبت امام ہیں، اور یقیناً اہل سنت و جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کے اصال ثواب کے لیے نظر و نیاز اور اس طرح کے اصال ثواب کے جو پروگرام وہ کرتے ہیں۔ تو بالخصوص رجب المرجب شریف میں سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر المومنین کاتب وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصال ثواب کے طور پر بھی ہم ختم شریف دلاتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ختم شریف اصال ثواب کے طور پر جو کرتے ہیں یہ اہل سنت و جماعت کے جو معتقدات اور نظریات ہیں اس کے مطابق ہے۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ اس کے صفحہ نمبر 214 پر تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امیر و ذریت طاہرہ اورا تمام امت بر مثال پیراں و مرشداں می پرستن
فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور آپ کی ذریت طاہرہ یعنی آپ کی جمیع اولاد کو اہل سنت پیروں اور مرشدوں کی طرح مانتے ہیں، وہ امور تکوینیہ را بعیشہ وبستہ میدانند، اور امور تکوینیہ جو ہیں وہ ان کے سپرد کرتے ہیں، ان کے ساتھ وابستہ مانتے ہیں، و فاتحہ و درود و صدقات و نظر و منت بنام عیشا رائج و معمول گردیدہ، اور فاتحہ اور درود اور صدقات اور نظر و نیاز اور منت جو ہے وہ اہل سنت و جماعت ائمہ اہل بیت کے ناموں پر کرتے ہیں، یعنی ان کو ایصال ثواب کے طور پر، اور یہ ان کا معمول ہے اہل سنت کا۔ چنانچہ بجمیع اولیاء اللہ ہمی معاملہ اس، اور تمام اولیاء اللہ کے ساتھ ہم یہی معاملہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے ایصال ثواب کے طور پر ہم نظر و نیاز، فاتحہ اور درود و صدقات وغیرہ ان کو ثواب اس کا ایصال کرتے ہیں، ائمہ اہل بیت کے لیے بھی، اولیاء اللہ کے لیے بھی، اور یقیناً صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جو ہے وہ بہت بڑے اور سب سے مرتبے میں اعلیٰ اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ تو صحابہ اکرام، اہل بیت، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کنڈوں کے نام سے جو موسوم کیا گیا ہے اس کے طور پر ختم شریف دلایا جائے، یا دیگر جو ہم ختم شریف دلاتے ہیں وہ اسی ایصال ثواب جو مرتبہ اطلاق میں سنت تھا اسی کے افراد اور اس کی جزیات ہیں، اور بالیقین یہ مستحب ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمہ اللہ اپنی کتاب بہار شریعت کے 16ویں حصے میں صفحہ نمبر 643 پہ لکھتے ہیں، اسی طرح ماہ رجب میں بعض جگہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کے لیے پوریوں کے کنڈے بھرے جاتے ہیں، یہ بھی جائز، مگر اس میں بھی اس جگہ کھانے کی بعضوں نے پابندی کر رکھی ہے، یہ بیجا پابندی ہے۔ جو لوگ تخصیصات اور پابندیاں بیجا کرتے ہیں ان کو ہم نہ تو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ بیجا پابندیاں نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں بیٹھ کے کھانا ہے، وہاں بیٹھ کے نہیں کھانا، باہر نہیں لے جا سکتے، اندر بیٹھ کے کھانا ہے، یا دیگر قیودات اور جو شرائط اور تخصیصات اور پابندیاں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، یہ بیجا پابندیاں ہیں۔ باقی ایصال ثواب کے طور پر ختم شریف دلایا جائے، شرینی تقسیم کی جائے، نظر و نیاز جو ہے وہ ایصال ثواب کے لیے کی جائے، اس کو ہم بالکل جائز اور مستحب سمجھتے ہیں، بالکل یہ جائز، ہمارے اکابر علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اس کنڈے کے متعلق ایک کتاب بھی ہے جس کا نام داستان عجیب ہے، اس موقع پر بعض لوگ اس کو پڑھواتے ہیں، اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں، وہ نہ پڑھی جائے، فاتحہ دلا کر ایصال ثواب کریں۔ فاتحہ دلا کر ایصال ثواب کرنے میں کوئی حرج نہیں، باقی جھوٹی یا بے سرند یا بے دلیل اس طرح کے قصے اور داستان عجیب کے نام سے اس طرح کی جو چیزیں لوگ پڑھتے ہیں یا کرتے ہیں اس کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ایصال ثواب کریں، فاتحہ شریف اور جو نا اس پر ختم شریف پڑھیں اور ایصال ثواب کے طور پر کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کنڈوں کے لفظ کے حوالے سے تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات لفظ کا جو استعمال اور اطلاق ہوتا ہے تسمیت الکل باسم الجز کے طور پر ہوتا ہے، یعنی جو ہے وہ کسی کل کا نام کسی جز کے نام پر رکھ دیا جائے۔ اب چونکہ ایصال ثواب اور ختم کے اس موقع پر کنڈے بھرے جاتے ہیں، کنڈے مٹی کا ایک برتن ہے، مٹی کے برتن کو کنڈا کہا جاتا ہے۔ آپ اردو لغت کی جتنی کتابیں فرنگ آصفیہ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ فروز و لغات ہے، فروز و لغات اٹھا کر دیکھ لیں، سب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جو قدیم پرانی کتابیں ہیں ان میں یہی لکھا ہوا کہ کنڈا مٹی کے برتن کو کہتے ہیں، اور کنڈا جو ہے وہ نظر و نیاز کی شرینی کو کہا جاتا ہے، تو لہذا اس اعتبار سے اس کو کنڈے کا نام دے دیا جاتا ہے، تو نام سے جو اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ اچھا بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی کنڈا جو ہے یہ تو عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے۔ بھائی کئی ایسی ہمارے نیک اعمال اور معمولات اور عبادات ایسی ہیں کہ جن کا استعمال ہم اردو زبان میں کرتے ہیں، اس کی ہم بیسک عربی کو دیکھیں گے، چونکہ یہ کنڈا جو ہے یہ ایصال ثواب کی ایک محفل ہے ختم کی، اور ایصال ثواب کا لفظ عربی میں موجود ہے۔ جس طرح ہم دیکھیں نماز پڑھتے ہیں، اب نماز کو نماز کہتے ہیں تو اس کی عربی کیا ہے؟ الصلاۃ، لیکن ہم نماز کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیگر جو ہمارے معمولات ہیں، روزہ ہے، اب روزہ جو ہے وہ عربی کا لفظ نہیں ہے، اردو کا ہے، اس کی عربی صیام ہے۔ تو
ختم شریف کی جتنی محافل ہیں، 11ویں شریف ہو، کونوں کا ختم ہو، دیگر، یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کی جو بیسک پیچھے ہے وہ ایصال ثواب ہے۔ تو بحمد تعالیٰ ایصال ثواب مرتبہ اطلاق میں سنت ہے اور مرتبہ فردیت میں مستحب ہے، یعنی اس کے جتنے افراد اور جزیات ہیں وہ 11ویں کی صورت میں ہو، کل، تیجا، ساتہ، 40واں، ششمائی، برسی، کونوں کو ختم، یہ تمام کے تمام ایصال ثواب کے افراد اور جزیات ہیں، اور مرتبہ افراد میں یہ بالکل مستحب ہے، بالکل اس میں کوئی کباہت اور حرج نہیں ہے۔